امیگریشن کے حوالے سے بہت ساری خوشخبریاں ہیں، نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ٹائم فریم کیا ہونے جا رہا ہے، کد میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کون سے شعبہ جات میں یہ امیگریشن کھلنے جا رہی ہے، نئے شعبہ جات میں بھی کچھ اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری آج تبدیلیاں جو آنے والی ہیں اس پہ ہم لوگ آج بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محسن لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 1 جون سے یہ امیگریشن، اس کی درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے، لوگ بہت سارے اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں امیگریشن کے لیے۔ تو اس امیگریشن میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ بہت سے کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ اس کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی سمجھ نہیں کچھ لوگوں کو آ رہی۔ اگر خود کی بات کریں تو 30 مئی کو میں نے جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی کہ خود کتنا چاہیے، جو کا توں ابھی سارے وہی انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو یہ خود کے حوالے سے جن آرٹیکلز پہ بات کی گئی تھی، یہ میرا اسکوپ آف اسٹڈی ہے اور یہ میرا سبجیکٹ بھی تھا، یہ میں نے پڑھا ہوا بھی ہے یونیورسٹی میں اور پڑھایا ہوا بھی ہے، اس لیے مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی۔ جیسا مطلب انہوں نے کہا میں نے ویسی انٹرپریٹیشن کی، اور وہ ابھی سب لوگ تقریباً اسی کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور خود کے حوالے میں وہی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہ بات کریں امیگریشن پہ، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ وغیرہ پورے ہیں اور سارا کچھ جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہیں، پھر تو آپ دیر نہ کریں، اس کو کانٹریکٹ لگا کے امیگریشن اپلائی کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کنفیوژن ہے کچھ چیزوں میں تو پھر آپ ویٹ کریں۔ کل ان کے جو منسٹر ہیں متیو موری، انہوں نے ایک نئی جو خوشخبری ہے اس کی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کیا ہے، کیونکہ 7000 صرف اپلیکیشنز اس ویک میں ہوئی ہیں، جو یہ ویک گزرا ہے پہلا، اس میں صرف 7000 سے 7500 اپلیکیشنز پٹ ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے گورنمنٹ کے لیے، اٹالین گورنمنٹ کے لیے۔ کیا انہوں نے صرف یہ 2 شعبوں میں جو ریسٹرکشن ہے وہ ڈال کے کہیں غلطی تو نہیں کی امیگریشن کی، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ محروم تو نہیں رہ جائیں گے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی 6 لاکھ لوگوں کو امیگریشن دینی ہی دینی ہے، انہوں نے لیگل کرنا ہے۔ اگر یہ صرف 2 شعبوں میں رہے گی اور یہ ٹائم فریم جو ہے صرف 1.5 مہینے کا، تو اس میں یہ لوگ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے ہفتے میں 7 یا 7.5 ہزار یا 8,000 اپلیکیشن پٹ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس امیگریشن میں 6 لاکھ بندے پورے کرنے کے لیے کم سے کم 10 ہفتے چاہیے۔ تو جو میری اسیسمنٹ ہے یا جو میرا تجزیہ ہے، یہ گورنمنٹ اس ٹائم فریم کو بڑھائے گی، 100% بڑھانا پڑے گا، کیونکہ 15 جولائی تک یہ ساری اپلیکیشنز 6 لاکھ اپلیکیشنز بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری کی ساری 6 لاکھ اپلیکیشن پٹ ہو سکے اس میں۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے، اگست کے اینڈ تک یا سپٹمبر کے آدھ تک، ان کو یہ امیگریشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑھانا پڑے گا۔ تو یہ ایک گڈ نیوز سمجھ لیں میری طرف سے، یہ میرا تجزیہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ٹائم بڑھنے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ جن کے پاس یہ کنفیوژن ہے ڈاکومنٹس وغیرہ کی خود کی، تو وہ تھوڑا سا صبر کریں۔ اور دوسرا یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ خبر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو اوتھینٹک ہو اور جس کا مستقبل میں بھی آپ کو فائدہ ہو۔ اگر آپ میری پچھلی ساری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 95% جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں یا جو میرا تجزیہ ہوتا ہے وہ جوں کا توں آتا ہے، الحمدللہ۔ تو آج بھی جو میں چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ اوتھینٹک ہیں، اور میں نے کافی اس کو ریسرچ اور پڑھنے کے بعد آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بہت سی پازیٹیو چینجنگ اس میں آ رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم فریم، جو ٹائم آگے جا رہا ہے اس کا، یہ 1.5 مہینے میں ختم نہیں ہو رہی۔ یقین رکھیں کہ یہ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے یہ آگے اور جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں پہلے مرحلے میں
اس ویک میں جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس کے شروع میں یا اس کے اینڈ میں ایک نیا اعلان ہوگا کہ وہ شعبے جو کہ ریلیٹڈ ہیں زراعت کے ساتھ، یعنی کہ کیٹلنگ، مطلب جو بھی یہ سارے شعبہ جات ہیں، ماہی گیری اس میں آ گیا، وہ اپنا زو تھا، سارا کچھ، مطلب وہ ساری ویڈیوز پہلی جو ہیں ان میں بتا چکا ہوں۔ یہ نئے شعبے جو کہ ڈیلیور کرتے ہیں گوشت یا پھر جو ڈیلیور کرتے ہیں چارہ وغیرہ، یا مطلب جو بھی اس کے آگے جو ریلیٹڈ ایگریکلچر کے شعبہ جات ہیں اس میں بھی یہ چھوٹ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو متعلقہ ہدف جو ہے وہ نہیں پورا ہوگا۔ تو اگلے ویک میں جہاں پہ یہ گوشت کی کٹنگ ہوتی ہے جن فیکٹریز میں، اس کے بعد وہ جو کیا کہتے ہیں جو ٹرانسفارم کرتے ہیں، مطلب ٹرانسپورٹی جو کرتے ہیں اس کی ایگریکلچر کی چیزوں کی، وہاں پہ بھی یہ امیگریشن کھلنے کا چانس ہے، مطلب اس شعبے کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ آؤٹ لیٹ یا دکانیں جہاں سے صرف فروٹ ایگریکلچر کی یہ جو سبزی وغیرہ ساری یہ جو آؤٹ لیٹ ہوتی ہیں دکانیں ہیں، ان میں بھی یہ امیگریشن جانے کا بہت زیادہ امکان ہے، یعنی کہ جو بھی کیٹاگریز اس کے ساتھ سب کیٹاگریز یعنی کہ اس کے ساتھ ریلیشن کرتی ہیں ایگریکلچر کے ساتھ، اگلے ویک میں ان کیٹاگریز میں بھی اعلان ہو سکتا ہے امیگریشن کا۔ تو تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ کے صبر نے آپ نے صبر رکھا، درخواستیں ایک دم سے انبار نہیں لگایا ان کا، نہیں بھیجا ان کو، تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی ہے کہ اس کو اور شعبوں میں بھی اس کو کنورٹ کیا جائے، اور شعبوں سے بھی یہ اپلیکیشنز لی جائیں۔ تو آپ کا بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بغیر کانٹریکٹ کے پرمیسو دی سوجورنو کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ تو ہے ہی ہے کہ ڈومیسٹک جنہوں نے کام کیا ہو پیچھے، اور جنہوں نے کام کیا ہو ایگریکلچر کا 2019 میں، ان کے لیے یہ ریسٹرکشن ہے کہ اگر ان کی پرمیسو دی سوجورنو 31 جنوری کے بعد اگر ختم ہوئی ہے تو وہ بغیر کانٹریکٹ کے پرمیسو دی سوجورنو اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا سوال تھا کہ کیا ہم لوگ 2 کانٹریکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ 2 کانٹریکٹ سے بھی کام چلا سکتے ہیں، اور ایک کانٹریکٹ اگر آپ نے ڈومیسٹک کانٹریکٹ کیا ہے یا ایگریکلچر کانٹریکٹ کیا ہے تو یہ پہلی امیگریشن ہے جس میں یہ ریسٹرکشن ختم کی گئی ہے کہ آپ کو پورے کا پورا دن ایگریکلچر میں کام کرنا ہے۔ اس میں آپ چند گھنٹے بھی لکھوا سکتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لکھوا سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ڈومیسٹک آپ نے کام 20 گھنٹے ہفتے میں کرنا ہے، 40 گھنٹے ہفتے میں کرنا ہے، یہ بھی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ کو ایک ہدف پورا کرنا ہے، چاہے آپ ایگریکلچر میں یہ کانٹریکٹ لگا کے کر لیں، چاہے آپ ڈومیسٹک میں۔ جو منیمم انکم ہے اٹالین گورنمنٹ کے قانون کے مطابق وہ ہے 460 یورو۔ اگر آپ بے شک 1 گھنٹے کے لیے بھی ڈومیسٹک کام کرتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، یعنی جو مالی کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، چاہے ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، اگر آپ یہ ہدف 460 یورو ماہانہ آپ حاصل کر رہے ہیں، 460 یورو یا 400 یورو سے زیادہ اگر آپ کی کمائی بوستا پگارے میں اور جو آپ کے گھنٹے جتنے بھی آپ نے لگائے ہیں اس کے لحاظ سے 460 یورو تک اگر آپ کی کمائی ماہانہ ثابت ہوتی ہے تو 100% آپ اس جو امیگریشن ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہے، اور آپ کو 100% امیگریشن یہ اس کے ڈاکومنٹ ملیں گے۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، سمجھ لیں 460 یورو آپ کو مہینے کا کمانا ہے اس امیگریشن کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ 10 دن آپ کام کریں، چاہے وہ آپ 10 گھنٹے میں یہ 460 یورو آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو پورا دن کام کرنا ہے یا ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیوز تھی اچھی، اور یہ نئی اس چیز ڈالی گئی ہے اس امیگریشن میں، تو یہ بھی میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ کچھ لوگوں کا کہ اگر لوگوں کے پاس کانٹریکٹ پہلے سے موجود ہے اور وہ لگاتار کام کر رہے ہیں اس کا ایگریکلچر کا، تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس امیگریشن میں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کستورے میں یا اس کے پریفیکچر میں بلایا جائے گا مالک کے ساتھ۔ اگر مالک نہیں آتا تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے کام 2019 میں کیا ہوا تھا
بوستا پاگارے کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مالک کا نام بتایا کہ میں نے اس کے پاس کام کیا تھا، اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے 2019 میں کام کیا ہوا ہے، 3 مہینے 4 مہینے یا جتنا بھی۔ تو اگر ان کا مالک انکار کرتا ہے اور ثبوت وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے پاس کام کیا ہوا ہے، تو پھر بھی مالک کے اوپر ایکشن آ سکتا ہے، وہ آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کو آپ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کانٹریکٹ کب کرنا ہے؟ کانٹریکٹ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک، اگر آپ آج ہی اپلائی کرتے ہیں امیگریشن کے لیے، تو آج ہی آپ اس میں بتائیں گے کہ اس بندے نے ڈومیسٹک یا ایگریکلچر کام ابھی سے میرے سے شروع کیا ہے، اور اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے جیسے ہی آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس میں آن لائن، تو تب سے ہی آپ جو ہیں وہ لیگل ہو گئے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جو اس امیگریشن میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس 2 مہینے سے نیرو کام کر رہا تھا، 1 مہینے سے کر رہا تھا کام، تو جو تاریخ آپ پیچھے دیں گے اس لحاظ سے آپ کو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 99% بندے اسی میں لائے کر رہے ہیں کہ آج سے اس کو میں نے لیگل کیا ہے، آج سے اس نے میرے سے کام کرنا شروع کیا ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ جب آپ پریفیکچورے میں جا کے آپ پرمیسو دی سوجورنو اپلائی کرتے ہیں، مطلب جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، تو پھر آپ بتائیں گے جو تاریخ آپ نے ڈالی ہوگی اس میں آن لائن دمادہ کرتے ہوئے، اس تاریخ سے آپ کا کام شروع ہو گیا تھا، اور اسی تاریخ سے اس تاریخ کے لحاظ سے آپ کو ٹیکس ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، نئی ہے اس میں۔ ایک اور نئی چیز جو اس امیگریشن میں یہ ابھی لا میں جو تھوڑی چینجنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو خود ڈس ایبل ہے، یا اس کا کوئی بندہ مطلب بچہ وغیرہ ڈس ایبل ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کد کیا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے اسے کوئی کد نہیں چاہیے، مطلب بغیر کد کے بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے ایک بندہ اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے۔ تو اس کے لیے کارتا سوجورنو ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ ڈس ایبل پرسن کا بھی اپلائی کرتے ہیں امیگریشن کے لیے، کوئی بندہ جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرے گا، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کارتا سوجورنو ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس کارتا سوجورنو نہیں ہے تو آپ کے پاس جو اس کا ریچیبوتا ہے، کارتا سوجورنو آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے، وہ ریچیبوتا بھی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز تھی، آج کی گڈ نیوز تھی۔ بہت سی گڈ نیوز آ رہی ہیں، اگلے ہفتے میں بھی بہت ساری چینجنگز آئیں گی۔ جو پچھلا تجربہ میں یہاں پہ اٹلی میں تو نہیں تھا، پچھلی 2 امیگریشن جو کھلی، لیکن ان کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ 2 ہفتے 15 دن بعد کچھ اور چینجنگز آتی ہیں، نرمی آتی ہے، اور 15 دن بعد اس میں تھوڑی اور اس کو وسیع کر کے تھوڑا چینجنگ کی جاتی ہیں تاکہ اور زیادہ بندے اس میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ پچھلے جو تجربات کی بنا پہ اگر میں بات کروں تو اس امیگریشن میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ یہ اچانک سے کھول دی گئی کیونکہ اس کا پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا کہ اس کا ٹائم فریم کب ہوگا، کیا ہوگا، اس کے لیے چیزیں کیا چاہیے ہوں گی۔ تو اس کو انٹرپریٹیشن کرنے میں بہت سے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے، وہ بھی قاصر ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس کی انٹرپریٹیشن میں ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ٹائم فریم آگے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہ اس امیگریشن میں اپلائی کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے جو 8 مارچ 2020 سے پہلے اٹلی میں موجود تھا، کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس ازیل ہے، چاہے اس کی ازیل نہیں ہے، چاہے اس کا کیس لگا ہوا ہے، چاہے اس کو فولیو دی ویا ملا ہے، کوئی بھی بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا سوال تھا، اور یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس کے اوپر کیس نہیں ہے، کوئی سخت قسم کا کیس، یعنی کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں ڈرگز مافیا وغیرہ میں نہیں ہے، اگر اس نے کوئی بھی ایسا حساس کام نہ کیا جس کی وجہ سے یہ امیگریشن لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا 603 آرٹیکل اس پہ لگ رہا ہے، تو پھر وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اگر نہیں لگ رہا تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، اگر لگ رہا ہے، اس میں ریلائی کر رہا ہے، تو پھر وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر آپ رشتہ دار ہیں تو کیا آپ لوگ آپس میں اپنا خود استعمال کر کے اپلائی کر سکتے؟ ہاں جی، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک فیملی ہے یا گرینڈ فیملی ہے، یعنی کہ آپ کا جو دادا ابو ہے
اس کا بھی آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ مچراتا میں رہ رہے ہیں اور دادا ابو جو ہیں وہ ملان میں رہ رہے ہیں, پھر بھی آپ خود شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ, باپ بیٹے کے ساتھ خود شیئر کر سکتا ہے. اس کے بعد بلڈ ریلیٹیو بھائی بہن کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ خود شیئر کر کے, اگر کسی ایک بھائی ہے وہ مچراتا میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس خود ہے 1000, اور سسٹر یا بھائی دوسرا جو ہے وہ ملان میں رہ رہا ہے, اس کے پاس خود ہے 26,000. تو یہ دونوں کو املیٹ کر کے بھی مچراتا میں یا ملان میں آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے خود شیئر کر کے بھی بندہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ریزیڈنس, اگر آپ کی فیملی نیوکلر ہے یعنی کہ بیوی بچے اور ہسبینڈ پہ کنسسٹ کرتی ہے, تو ان کا خود ہے 19,000. اگر وہ کسی ایک بندے کا ریزیڈنس اپنے گھر میں لکھواتے ہیں ان دنوں میں بھی, کیونکہ اٹلی میں کوئی یہ قانون ہے کہ جب مرضی آپ ریزیڈنس چینج کر سکتے ہیں, اگر ان دنوں میں بھی آپ کوئی خود لے کے آتے ہیں اپنے گھر, جس کے پاس تھا خود ہے ایک ریزیڈنس اپنا گھر لے کے آتے ہیں بندہ جس کا خود ہے 26,000 یا 25,000 یا 10,000, پہلے سے آپ کے پاس 19,000 یا 17,000 خود پہلے سے, اور باقی اس کے ساتھ کومولیٹ یا جمع کر کے وہ اگر آپ کا خود برابر ہوتا ہے 27,000 کے, تو پھر بھی آپ کسی ایک بندے کا اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے 2 بندوں کا تو پھر آپ کو خود چاہیے 54,000 خود آپ کو چاہیے ہوگا 2 بندے اگر آپ نے اپلائی کرنے ہیں. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جن کو بیچلر یا چھڑے کہتے ہیں, جو چھڑے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ایک چھڑا ہے اس کا خود ہے بیچلر یعنی اس کا خود ہے 19,000 اور دوسرا ہے اس کے پاس خود ہے 11,000 یا 8,000 یا 10,000, تو وہ دونوں کو املیٹ کر کے بھی 27,000 بنا کے بھی ایک بندہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر 4-5 ہیں بیچلر اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کا ملا کے خود 54,000 یورو بنتا ہے تو وہ 2 بندے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ کیا آپ لوگ 2 کام کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ 2 کام کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑ کے آپ 4 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا لیتے ہیں کانٹریکٹ ڈومیسٹک یا ایگریکلچر. آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. آپ جہاں پہ لگے ہیں, اگر فیکٹری ہے آپ 1,500-2,000 یورو لے رہے ہیں, آپ اس کو نہ چھوڑیں. یہ بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ادھر 6 گھنٹے کر رہے ہیں اور ادھر بھی آپ کو 8 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا چاہیے. آپ کو چاہیے 460 یورو کا پے سلپ, یعنی کہ بوستا پگار آپ کا 460 یورو ہونا چاہیے مہینے کا. اگر آپ کا بوستا پگار 460 یورو ہے, چاہے وہ آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ 4 گھنٹہ ڈومیسٹک کا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ نے 10 دن کام کیا, چاہے آپ نے 20 دن کام کیا, یا چاہے آپ نے ایک ہفتے میں 460 یورو کا ہدف مکمل کر لیا ہے, تو آپ امیگریشن کے ایلیجیبل ہوں گے. آپ کو 100% امیگریشن یہ ملے گی. تو یہ آج کی گڈ نیوز تھی, بہت ساری میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. تو ابھی بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ صبر کریں, صبر کا پھل میٹھا ہے. یہ دیکھیں, صبر کرنے سے آپ نے اپلیکیشن نہیں زیادہ ڈالی تو اٹالین گورنمنٹ جو ہے مجبور ہو گئی ہے اس پہ کہ اس کو وسیع کرنے کے لیے, اس کو ٹائم لمبا کرنے کے لیے, اس میں نرمیاں کرنے کے لیے. بہت زیادہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا 1,000 یا 500 یورو خود کم ہے, ان کے لیے بھی یہ فیسیلٹی دے دی جائے کہ ان کو آفر کرا دی جائے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے امکان ہیں کہ اگر یہ اپلیکیشن 7,000 اس ویک میں آئی ہیں اور 7,000 ہی اگلے ہفتے میں جاتی ہیں,